یہ ترجمہ میں نے امام اہل سنت اعلی حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے لکھا ہے۔ عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، حبیب قریب ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں کھڑا کرے کہ جہاں سب تیری تعریف کریں۔ امام اہل سنت کے ترجمہ قرآن کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف ترجمہ ہی نہیں بلکہ قرآن کا تفسیری ترجمہ ہے۔ قرآن پاک کا کیا ہے جی؟ تفسیری ترجمہ۔ اب یہاں یہی ترجمہ کر دیا جائے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا، تو مقام تو کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی، تو محمود کیا ہے؟ محمود کیا ہے؟ تو بھئی مقام محمود کو جب اس کا معنی کرنا ہے تو امام احمد رضا نے اردو زبان میں قرآن کا ترجمہ کر کے پڑھنے والے کو کہ کہاں یہ تفسیریں اٹھائیں گے اور تفسیریں پڑھیں گے، ترجمہ ہی ایسا عطا کر دیا کہ جس سے فوراً مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ حبیب تیرا رب تجھے وہاں کھڑا کرے گا جہاں سارے تیری تعریف کریں گے۔ اور انشاءاللہ اس میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ میں عرض کروں کہ اجلہ مفسرین کرام نے مقام محمود کی تفسیر کرتے ہوئے آپ اور میں اذان سننے کے بعد کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آگے پڑھیں گے ذرا، وسیلہ والفضیلہ، آگے جناب، وبعثہ، الہی اپنے حبیب کو اس مقام پہ کھڑا کر، محمود مقام پر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ کچھ یاد آیا کہ نہیں یاد آیا؟ کون سا مقام محمود جس کا تو نے، اور آخر میں پھر یہ بھی تاکید ہے اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو وہ وعدہ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں ہے، 79 میں، اور یہ قرآن پاک کی 17ویں سورت ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، حبیب قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تیری تعریف کرے۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مقام محمود سے مراد کیا ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مریدوں سے، یعنی حضرات صحابہ پاک علیہم رضوان سے، اور بڑے بڑے معتبر مفسرین کرام سے اس کی تفسیر میں یہی منقول ہے کہ مقام محمود سے مراد شفاعت ہے۔ کیا ہے جی؟ شفاعت۔ مقام محمود سے مراد کیا ہے؟ شفاعت ہے۔ اب ذرا ملائیے، اسے مقام محمود کیوں کہا گیا؟ سیدھا سیدھا شفاعت کیوں نہیں کہہ دیا گیا؟ جہاں سب تیری تعریف کریں۔ ایک مثال دے کے عرض کرنا چاہتا ہوں، زیادہ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ میں نے کہا کہیں آپ سارے سمندری سے ہی نہ آئے ہوں۔ اچھا، قصور کے بھی تو ہوں گے اور ہم بے قصور ہیں۔ گزارش یہ کر رہا تھا، میں آپ کو ایک مثال دے کے عرض کرنا چاہوں گا کہ سمجھیے اسے مقام محمود کیوں کہا گیا۔ یہی وجہ نہیں ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے، یہ فرق ذہن میں رکھیے گا۔ یہی وجہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ ایک دروازے پر ایک سوالی، دو سوالی، تین سوالی آئے، کشکول میں پیسے تو دور کی بات ہے، سخت دھوپ گرمی میں پانی کا گھونٹ بھی نہ ملے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سارے کہیں کہ گزریں گے کہ بڑا سخی ہے، بڑا دیالو ہے، بڑا آنے والوں کا خیال کرتا ہے، کیا بات ہے اس کی، بڑا ہی غنی ہے، بڑا ہی امیر ہے، بڑا دل گردے والا ہے، یہ کیا کر جائیں گے؟ بولیں، یہ تو نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس یہ ہو کہ 100 بندہ ایک دروازے پہ آ گیا، سب کی جیبیں بھی بھر دی، کا کھانا بھی کھا کے جانا ہے، تو جان لگ گیا انہوں ایک سوٹ بھی دے دیتا،
100 کے 100 بندے کہ یہ کنجوس ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کریں گے؟ تعریف ہے، واہ بھائی واہ، سخی تو برے دیکھے پر تیرے جیسا نہیں دیکھا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو لوگ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوں اور گرنے ہی والے ہوں اور حضور ہاتھ تھام کر شفاعت کر کے جنت میں داخل کر دیں، تو پھر اس مقام پہ سارے کیا کریں گے؟ یہی مقام محمود ہے، یہی کیا ہے بھائی صاحب؟ مقام محمود ہے۔ اے حبیب تیرا رب ان قریب تجھے ایسی جگہ پر کھڑا کرے گا کہ جہاں سب تیری تعریف کریں گے، اور وہ مقام مقام شفاعت ہے۔ شفاعت کبریٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا صحرا اپنے حبیب علیہ السلام کے سر پہ سجایا۔ 2 آیتوں کا میں نے حوالہ کوٹ کر دیا چونکہ اس کا عنوان درس قرآن بھی ہے۔ کیا ہے جناب اس کا عنوان؟ ہے قرآن کریم کے اندر آپ کو بہت ساری آیات ملیں گی جس میں یہ مضمون ہوگا کہ کوئی بچا نہیں سکے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی نفع نہیں دے گا۔ اس قسم کے کلمات آپ کو، یہ میں نے مفہومی الفاظ بولے کہ کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی نفع نہیں دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اب مجھے یہ بتائیے، ایک طرف تو منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ ہے کہ کون ہے جو اس کے سامنے سفارش و شفاعت کرے مگر وہ جس کو اس کی اجازت ملی، اور ایک طرف یہ ہو کہ کوئی بھی کام نہیں آئے گا، تو پھر یہ تضاد آ گیا۔ اور قرآن میں تضاد اختلاف نہیں ہے، بلکہ خود فرمایا اگر یہ بندے کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف ضرور دیکھتے، لیکن یہ تو اللہ کا کلام ہے، اختلاف سے بھی پاک ہے، تضاد سے بھی پاک ہے۔ تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر علم قرآن کے سمندر میں غوطہ-زن ہونا پڑے گا۔ پھر مفسرین ہیرے نکال کے لاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جن کو اجازت ہے وہ کیٹیگری اور ہے، اور جو کام نہیں آ سکتے وہ اور ہے۔ جو کام نہیں آ سکتے وہ اور ہے، جو کام نہیں آ سکتے ان کے لیے جس کیٹیگری کو رکھا گیا ہے وہ ہے من دون اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ کون ہے؟ من دون اللہ، وہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ من دون اللہ کے اندر بت ہیں، معبودان باطلہ ہیں، یہ سارے لوگ ہیں۔ تو من دون اللہ، ایک آپ کو اور آسان سی مثال، وہ بھی قرآن پاک ہی سے گوش گزار کروں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ تو جو کھجور کو جب ہم کھولیں تو اس کے اندر گٹلی ہے، گٹلی کے اوپر ایک باریک سا سفید پردہ ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے یہ تو اس کے مالک بھی نہیں ہے۔ پھر یہ فرمایا گیا، یہ بھی مفہومی کلام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مضمون قرآن میں موجود ہے، سارے موضوعات کو ایک گفتگو میں چھیڑا نہیں جا سکتا۔ یہ بیان کیا گیا کہ جو مشرکین تھے وہ کھانے پکا کر بتوں کے آگے رکھ دیتے تھے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں گے، آپ توجہ میری طرف رکھیں گے، ورنہ آپ دائیں بائیں رہیں گے، سمجھ گئے؟ بتوں کے سامنے جو کھانا رکھ دیتے تھے، پھر وہ ایک مخصوص ٹائم پر بعد میں آ کر اس کو اٹھا کر کھاتے تھے، بولتے تھے یہ برکت والا ہو گیا۔ تو آپ جب کھانے رکھتے تھے تو مکھیاں بھی آتی تھیں، اور مکھیاں بھی اپنا ذوق پورا کرتی تھیں مال مفت کے تحت۔ تو قرآن پاک کا مزاج یہ ہے کہ وہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ او مشرکو، او بتوں کے پجاریوں، یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ تو مکھی ان کے سامنے سے وہ چیز لے کے چلی جائے، یہ تو مکھی سے واپس نہیں لے سکتے۔ 2 چیزیں ہو گئی ابھی تک، ایک کھجور کے اوپر باریک سا پردہ، دوسرا یہ جو مکھی کو چیز لے جائے تو یہ بت وہ بھی واپس، اور تیسرا بڑا آسان سا ہے کہ جن کو تم پوچھتے ہو یہ تو مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ 3 باتیں بتائی میں نے، ہم سبق ہو جائیں گے تو کچھ سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے بھائی صاحب؟ مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، اور ادھر ہم کہہ رہے ہیں کہ غوث پاک کی یہ کرامت ہے، بابا بلے شاہ کی یہ کرامت ہے۔
کا پر نہیں بنا سکتے تو کیا کریں بھائی؟ تو پھر جب انہی اوراق مقدسہ کی تلاوت کا شرف پاتے گئے تو پھر ایک اللہ کے نبی کا فرمان آنکھوں کو سکون بخش گیا، دل کو قرار دے گیا، اور وہ رب کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کی بات کو قرآن میں درج فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں، غور سے سنیے گا دھیان سے، میں گندی ہوئی مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں مارتا ہوں پھونک تو وہ پرندہ بن کے اڑتی ہے اللہ کے حکم سے۔ انتظار کرتا ہوں، میں پانی پی لیتا ہوں، آپ استخارہ کرو کہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ بھائی صاحب کو سمجھ آ رہی ہے؟ چڑھی ہوئی گڈی چڑھائی لکی سونے نہیں چلنا، سمجھا رہی ہے؟ غور سے سننا، وہاں ہے کہ مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، یہاں ہے کہ روح اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں، پھر مارتا ہوں پھونک تو وہ پرندہ بن کے اڑتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اچھا اب وہ کون سا پرندہ بناتے تھے؟ بعض مفسرین کرام نے لکھا کہ وہ چمگادڑ بناتے تھے، چاند چڑیک جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں۔ چمگادڑ بنانے میں حکمت کیا ہے؟ پرندوں کے اندر چمگادڑ جو ہے وہ عقلوں کو حیران کر دینے والی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اس کی جو مادہ ہوتی ہے عورتوں کی مثل ان کی چھاتی ہوتی ہے، بڑے غور سے سنیے گا۔ اور دوسرا کہ یہ جو مادہ چمگادڑ ہوتی ہے اس کو عورتوں کی طرح ایام آتے ہیں، غور سے دیکھیے گا، عورتوں کی طرح اس کو ایام آتے ہیں، یعنی عقلوں کو حیران کر دینے والی چیزیں اس چمگادڑ میں موجود ہیں۔ تو فرما پرندہ بھی وہ بنائیں گے جو بڑا اوکھا سا ہے، جس میں اتنی کیٹیگریاں اور خوبیاں ہیں، تو پھر وہ بنا کر کیا کرتے؟ پھونک مارتے وہ اڑتی۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ وہ صرف مٹی ہی کی صورت میں مٹی رہتی، اصل بنتے گوشت، وہی پار، وہی خون، وہی حص و حرکت، وہی دل، وہی اعضاء، وہی سب کچھ۔ اب ایک طرف تو ہے کہ مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، دوسری طرف وہ چڑیاں بنا کے اڑا رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ تضاد آ گیا۔ ظاہراً تو یہی نظر آ رہا ہے، دونوں میں سے کون سی بات درست ہے؟ جواب میں دونوں درست ہیں۔ وہ کیسے درست ہو گئی؟ بھائی صاحب جو پر نہیں بنا سکتے وہ کیٹیگری اور ہے، اور جو پرندے بنا کے بھی اڑا دے وہ شعبہ اور ہے، وہ من دون اللہ ہے۔ وہی پتھر کی مورتیاں جن کو تم پوچھتے ہو، نہ یہ وہ کھجور کے اوپر باریک سے پردے کے مالک، نہ یہ بتوں کے آگے پڑے پرشاد سے مکھی کو چیر لے جائے تو اس کو واپس لانے کے مالک، اور نہ یہ ایک مکھی کا پر بنا سکے۔ اور یہاں قرآن بیان کرتا ہے کہ روح اللہ پھونک مارے، مٹی پرندہ بن کے اڑے، مردے کو زندہ کرے۔ کہاں مکھی کا پر، کہاں مردے کو زندہ کرنا؟ یہ قرآن شریف ہے، کہاں مکھی کا پر، کہاں مردے کو۔ اور پھر میں شفا دیتا ہوں، کن کو شفا دیتے ہیں؟ وہ کوڑیوں کو، مادرزاد اندھوں کو۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ ایک تو وہ ہے نا جس کی آنکھ ہے، سفیدی بھی ہے، ڈیلے بھی ہیں، پتلیاں، لیکن ان میں نور نہیں ہے۔ لیکن حضرت روح اللہ علیہ السلام ان کو بھی آنکھیں دیتے کہ جن کے آنکھ کا نشان تو ہے، اندر کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے بھائی صاحب؟ اسی طریقے سے واپس پلٹ آئیے، جس طرح مکھی کا پر بنانے والی نام نہیں بنا سکتے وہ کیٹیگری اور ہے، اور پرندے ہوا میں اڑا دے وہ اور ہے، ایسے ہی کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی نفع نہیں ملے گا،
کوئی کسی کا حمایتی نہیں ہوگا، ایک اور من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے مگر وہ جس کو رب نے اس کا اذن عطا فرمایا۔ بھائی صاحب بات کی سمجھ آئی ہے؟ الحمدللہ کہہ کے جواب دیں گے۔ اب ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، حدیث شریف کا رخ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں مشہور حدیث ہے، اس کو خصائص خمسہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فرمایا جانے عالم علیہ السلام کو تشریف میں میرے رب تعالیٰ نے مجھ کو 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے نبیوں کو عطا نہیں کی، پھر اس کے بعد 6 کا ذکر، 7 کا ذکر، پھر اس سے زیادہ کا ذکر۔ اس مقام پر فرمایا ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اعطیت الشفاعہ، میرے رب نے مجھے شفاعت کا منصب عطا فرمایا۔ اچھا کیا کمال ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، اعطیناک دیں گے نہیں، دے دیا۔ شفاعت ملے گی نہیں، دے دی۔ اور بعض مفسرین نے تو سورہ کوثر کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بھی ان کے مفسرین کے اقوال ہیں کہ اعطیناک الکوثر، کوثر سے مراد بھی مقام شفاعت ہے، اگر جس کے ضمن میں کثیر اقوال ہیں، کیونکہ جب ہے ہی کوثر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں، ساری کثرت باتیں یہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بخاری کی حدیث بتا رہی ہے کہ شفاعت ملے گی نہیں، مل چکی، ملے گی نہیں، ملے گی نہیں بلکہ، اور پھر حضور عطا فرما رہے، بانٹ رہے ہیں۔ اگرچہ آپ اس کو شفاعت کے ساتھ اس لنک کو نہ جوڑیں، لیکن آپ اس کو الگ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا وہ مشہور حدیث ہے؟ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہے، سعد جنتی ہے۔ ایک ہو گیا۔ صحیح مسلم شریف کی پہلی جلد میں دیکھیں، صحیح مسلم شریف کی پہلی جلد، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں اتنے ہزار لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ حضرت عکاشہ یہ وہی ہے جن کی تلوار ٹوٹ گئی اور حضور نے کھجور کی شاخ پہ ہاتھ پھیر کے دیا تو وہ چمکتی تلوار بن گئی۔ یہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، نگاہ فرما دے، دعا فرما دے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ فرما تو بھی انہی میں سے ہے، تو بھی۔ غور کرتے چلیے، غور کرتے چلیے۔ عطا کر دیا تو بڑھ رہا ہے، عطا کر دیا تو بڑھ رہا ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وضو کے لیے پانی پیش کرتے ہیں، کریم وضو فرماتے ہیں، اور یہ وہ خدمت کئی مرتبہ پا چکے تھے، دریائے کرم موج میں ہے، اور حضور فرماتے سل ربیعہ، اے ہونے تسا مسیح کو باہر جانا ہے تو کیڑی دعا پڑھنی؟ اللہم انی اسألک من فضلک، آگے کیا ہے؟ اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ حضور فرماتے سل، مجھ سے سوال کر۔ تو کیا حضور شرک کی تعلیم دے رہے ہیں؟ سمجھیے بھائی صاحب، ہم 6 کتابیں سامنے رکھ کے دھوکہ نہیں دیتے، سمجھا رہی ہے؟ یہاں نکلتے پڑا اسالو کا، اور ہمیں کہا یہ کیا تم کرتے یا رسول اللہ انظر حالنا، ابھی مسجد سے توحیدی بن کے نکلے اور شرک کرنے لگ گئے۔ تو ہم نے کہا بھائی صاحب اللہ میں اسالو کا، یہ تو اللہ کے دربار میں اسالو کا ہے، اور حضور فرما رہے سل ربیعہ۔ اور بر صغیر میں کس محدث نے حدیث کے فیضان کو عام کیا، وہ شیخ محقق علی الاطلاق، بلکہ بعض تو کہتے خادم المحدثین،
سیدنا شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ محقق کہتے ہیں کہ حضور کا سال فرمانا بلا قید کے، یعنی تخصیص ہے نا کہ ربیہ تو کھجوریں مانگ لے، سال تو ہے لیکن کھجوریں، کپڑا مانگ لے، درہم مانگ لے، دینار مانگ لے، نہ، مطلقاً فرمانا سال۔ ہمارے میرے دادا مرشد قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل سرکار سیدی و آقائی محمد سردار احمد قادری رضوی محدث اعظم پاکستان قدس سرہ العزیز جلوہ گر تھے، تو میں دوسرے بزرگوں کا نام نہیں لے رہا ادباً، وہ واعظ فرما رہے تھے اور محدث اعظم حجرے میں جلوہ گر تھے، تو انہوں نے یہی حدیث پڑھی، تو انہوں نے پڑھ دیا سر ربیہ معاشرتوں کا، جو تیرا جی چاہے وہ مان۔ اچھا، معاشرتوں کا کہ لفظ طبرانی کے ایک اور جگہ پر ملتے ہیں، وہ حدیث بھی الگ ہے، مضمون بھی الگ ہے، یہ حضرت ربیہ والی بات الگ ہے۔ تو جب وہ بیان کر کے آئے تو سیدی محدث اعظم بڑے ہیں، شفقت بھی فرمائی، ماشاءاللہ بڑا شاندار بیان کیا، اور ساتھ ہی فرمایا مولانا حدیث میں معاشرتوں کا کہ یہاں لفظ نہیں ہے، یہاں صرف سر ربیہ، اور فرمایا جو لطف و دوام سال میں ہے وہ شیتوں کا کمی نہیں ہے۔ کیا بات ہے ذرا، کیا بات ہے ذرا، محدث اعظم ہے نا، اور فرمایا کہ ویسے بھی آپ یہاں یہ لفظ بولیں گے اور غیر آپ سے مطالبہ کریں گے تو پھر نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا لفظ سال میں کمزوری کیا ہے، ہر شے تو اس میں آ گئی ہے، ہر شے تو اس میں آ گئی، کیا مانگ، کتنا مانگ، کب مانگ، اتنا مانگ، جتنا مانگ، یہ تو ہے ہی نہیں ہے، سل جو ہو سکتا ہے۔ تو آگے صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ ربیہ ہیں، تو وہ یہ تو نہیں کہتے حضور آپ سے بھی سوال جائز ہو گیا؟ سوال کا کاسا تو صرف در سمجھیت پہ رکھنا چاہیے، آپ ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو آپ سے عرض کریں نہ۔ اب سننا، اگر آپ موجود تھے تو ابھی پتہ چل جاتا ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ سر ربیہ، مانگ ربیہ کیا مانگ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں اسألوکا، اے جناب اردو دسیا مسیحوں نکل کے تو سکی پڑھنا ہے، وہ تو بھول جاؤ گے۔ اللہم انی، یہی لفظ ابھی پاک حضور کی چوکھٹ کے اثر، اسألوکا، اسألوکا، اسألوکا مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ علیہ السلام میں آپ سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں جنت میں آپ کی رفاقت، جنت میں آپ کی رفاقت۔ تو کریم علیہ السلام نے سن کر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سادہ سا جملہ آپ کے لیے مفہوماً سادہ سا بنا کر پیش کرنا، فما کچھ اور چاہیے۔ بھائی صاحب یہ برخوردار سے میں کہوں مجھے بیٹا پانی دو، وہ بوتل بھی ان کے سامنے ہو، تو پانی تو مجھے یہ نہ دے اور کہے کچھ اور چاہیے۔ آپ کو بھی ہم 5ویں جماعت کے محاوروں والی دنیا میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ اگر ازہر یونیورسٹی تک کی جائیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پانی مجھے دے کر پھر کہیں گے کہ اور کچھ چاہیے، پھر بات بنتی ہے۔ حضور جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، تو کریم فرماتے کچھ اور چاہیے۔ قصور والو بابا بولے شاہ کی نگری میں بسنے والوں، غور کرو غور، کیا لطف ہے اس میں؟ یہ مفہوم کے جملے بول رہا ہوں، حدیث کے نہیں ہے، مفہوم اور ذوق کے جملے، گویا یہ فرمانا وغیر ذالک، کچھ اور چاہیے۔ یہ کلمات میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ تو سوال تیری زبان پہ پورا بھی نہ آیا تھا کہ ہم نے دے دی، کچھ اور چاہیے تو وہ بتا۔
دیکھا ہے ہم تو تمہید میں یہ وقت لے آئے اور ابھی جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں. ایسا 7 بجے تک ہے کون سی تقریر. اچھا تو ابھی تک کچھ غور فرمایا آپ حضرات نے؟ بھائی صاحب غور فرمایا آپ نے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کریم نے فرمایا کہ مجھے شفاعت عطا کر دی رب تعالی نے. شفاعت عطا کر دی. اب ایک قدم آگے بڑھیں. یہ جو حدیث بات آپ کو سنا رہا امام احمد بن حنبل و دیگر اجلہ محدثین کرام نے اس کو نقل کیا اور میرے آقا و مولا اعلی حضرت عظیم البرکت نے کئی جگہ اس کو درج کیا اپنے فتاوی جات میں. اس کی جو پہلی صدر ہے وہ لطف دے حضرات علماء جتنے دل لگا رہے سب کو سبق سنانے کی غرض سے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب تعالیٰ نے مجھ سے میری امت کے بارے میں مشورہ فرمایا. موت ہوگی بھائی صاحب جو اہل معرفت ہے نا وہ اس پہلی صدر سے سارا سمجھ جاتے ہیں کہ حضور کو جو مشورہ ہونا ہے کہ پھر پتہ ہی ہے کہ محض کے دی ہونی ہے. میرے رب تعالیٰ نے مجھ سے میری امت کے بارے میں مشورہ طلب فرمایا مجھ سے. کیا حبیب ایک آپشن یہ ہے کہ آدمی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں, اور دوسرا آپشن پیارے یہ ہے کہ شفاعت لے لو. جانتے ہو ہم نے کیا لیا؟ صحابہ پاک نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. نوجوانوں یہ بولی بھی بریلی سے گھڑی ہوئی نہیں ہے. اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں یہ بولی صحابہ کرام کی بولی ہے. بے دھڑک بولا کرو کیونکہ جنتی گروہ کی علامت حدیث میں بیان کی مان علیہ وصحابی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. اور صحابہ کا طریقہ یہ کہوں پتہ ہے اللہ و رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا کہ میں نے شفاعت لے لی. واپس آ جائیے حدیث کی طرف. آدھی امت بغیر حساب کتاب کے ایک, اور دوسرا شفاعت لے لو. تو تم جانتے ہو میں نے کیا لیا؟ اللہ رسول بہتر. میں نے شفاعت رکھ لی. میں نے شفاعت رکھ لی. جانتے ہو میں نے شفاعت کیوں رکھی؟ آگے سے پھر وہی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا وہ وسعت والی ہے. اب ہم اس کی وضاحت اعلیٰ حضرت کی برکت سے ابھی کرتے ہیں. اگر یہ چیز ہی لے لی جاتی کہ آدھی امت سے کوئی سوال نہ ہو, اور سوال کی سختی کوئی نہیں سہ سکتا. یہ آپ آج کل کے جو شعراء ہیں پھر ان کے شعر مزے لے لے کر قوال پڑھتے ہیں. قوالوں کے بعد وہاں کا سارا دھندا آ گیا ہمارے سٹیجوں پر. وہ حساب ہوئے گا بیخ لمائیں گے. کیسے دیکھ لو گے؟ حدیث میں یہ مضمون ہے جب قیامت کے دن حساب لیا جا رہا ہوگا اس قدر سخت ہوگا کہ لوگ کہیں گے الہی ہمیں ویسے ہی دوزخ میں ڈال دے, حساب نہ لے. اور ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے کسی کو, اب دیکھیں فکر آخرت ساتھ چل پڑی ہے. ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے کسی کو اس وقت تک قدم اٹھانے کی اجازت نہ دی جائے گی جب تک اس سے 5 سوال نہ پوچھ لیے جائیں. پہلا سوال عمر کیسے گزاری, دوسرا جوانی کن کاموں میں صرف کی, تیسرا مال کہاں سے کمایا, چوتھا مال کہاں پر خرچ کیا, پانچواں اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. تب تک قدم ہٹانے کی اجازت نہیں. اور وہ یہ نہیں ہے کہ اسی روم میں کھڑے ہوں گے 50,000 سال. سورج نبات نے سرانیزے پر زمین مثل تانبا تہتی ہوگی. ننگے وجود کو ٹکنے, کو پنڈلی, کو گھٹنے, کو رانوں, کو پیٹ, کو سینے, کو حلق, کو ٹھوڑی, کو منہ, کو ناک تک اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اس حال میں پوچھا جائے لہذا ان جاہلوں کی باتوں میں آ کر آخرت کی فکر کو مت گوانا.
یہ جو گمراہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے وہ مولوی ملا کے اہمی ڈالنے، مولوی اگر تو ٹھیکا ہے دوزخ کہ دوزخ سے ڈرائیں گے تو روز ان کا جو اکاؤنٹ ہے اس پر پیسے زیادہ ہو جائیں گے. کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسی عجیب بھانکتے ہیں. اور پھر آپ کو بابا بلے شاہ کی نگری کی وہ پوری دنیا میں لوگوں نے جہاں جہاں اردو اور پنجابی سپیکنگ ہے ان لوگوں نے طوفان مچایا ہوا ہے کہ کوئی شعر جو رب رسول کے خلاف لکھا ہے اس کو حضرت بابا بلے شاہ کے نام سے جوڑ دیتے ہیں، نچی کر دیتے ہیں. سیدنا عبداللہ شاہ قادری شتالی المعروف بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم اور فاضل اور سید زادے، عالم بھی، فاضل بھی، محقق بھی، سید زادہ بھی، گلستان آل بیت کا مانگتا ہوا پھول. اور بعض اقوال کے مطابق حضرت پیر بادشاہ علیہ رحمت کے کلاس فیلو. وہ الگ بات ہے کہ فضائے مرشد میں ان پر بہت سی کیفیات تعلیم ہوئی اور آپ کے تذکرے میں ملتا ہے کہ آپ وہ جہاں کے دور دراز علاقوں کے اندر بھی خلوت میں رہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے. یہ مختلف کیفیات ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ جو دنیا میں مل گئی بات شریعت کے خلاف اسے بابا بلے شاہ سے جوڑ دیا. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی قصور میں ہم آپ کو بابا بلے شاہ کا تذکرہ بھی سنائیں گے، کبھی کسی بزم میں سنائیں گے. یہ ہمارے ہاں تو بس یہی ہے معذرت کے ساتھ بابا فرید کی شکل تھا کہ بابا فرید کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیا کہتے تھے. اور مجھے پتا ہے تو نہیں بولنا کیونکہ در پڑھتے آگے سمجھا گئی ہے. داتا صاحب کے مکان ہے، داتا صاحب زردہ کھو جی، داتا صاحب پڑھی کرے جلوہ کھلائے. داتا صاحب کہاں سے آئے، کون سی کتاب لکھی، کیا فرماتے تھے. ہمیں اتنا پتا ہے کہ داتا صاحب نے کہا کہ پہلے پیر مکی شاہ سلام کرنا پھر مجھے کرنا. پیر مکی شاہ تو 2300 سال بعد پیدا ہو رہے ہو، داتا صاحب نے کہا کہہ دیا کہ پہلے وہاں سلام کرنا ہے. یہ تو میں نے ٹی وی پروگرام کے اندر وہ داتا صاحب نے رحمت پر تھا تو وہاں پر میں نے کہا یہاں پر تو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں تو سنو یہ غلط بات منسوخ کر دی ہے. کشف المحجوب پڑھی ہو تو پتا ہو نا کہ اس کے اندر لکھا گیا ہے. ہم لوگ ہیں چوما آنکھوں سے بتایا سبحان اللہ سبحان اللہ، چل بھائی بات اس کے سوا کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے. ہم اسی پر ٹک گئے، جس کا دل چاہتا ہے وہ بھیڑیا شکار کرتا ہے اور سنیوں کے اول سے اور ریوڑ سے بکریاں اٹھا اٹھا کے لے جاتے ہیں. شعور پیدا کیجئے. اور یہ میں حاجی صاحب کو ان کے جملہ مفقہ کو کیا بات ہے، درس قرآن کر دیا 3 روزہ زندہ، بہت خوب. ہمیں قرآن و حدیث کی تو ہماری بنیاد ہی قرآن و حدیث ہے، اس میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں. اچھا تو کہاں سے کہاں ہم پہنچے. گزارش آپ نے مجھے یہ کرنا تھا، یہ کہنا ہے صاحب دیکھ لیں گے، کوئی نہیں دیکھ ہوتا. ہمیں تو دعا سکھائی گئی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، الہی ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کے سہنے کی ہم نے طاقت نہیں ہے. اور یہ شرعی مسئلہ ہے، عقائد کے چیپٹر سے اس کا تعلق ہے. فقہاء نے لکھا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا سمجھے وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. وجہ عذاب تو ہوتا ہے سزا کے لیے، اور اگر جس کو سزا دینی ہے عذاب اس کی کیپیسٹی سے کمزور ہوا تو تگڑا کون ہوا؟ جس کو عذاب ہو رہا ہے. تگڑا تو وہ ہوا نا، تو دینے والا کمزور ہوا. یہ کفر ہے. اس فرق کو ذہن نشین رکھیے گا، اس فرق کو ذہن نشین رکھیے گا. قوالوں کا کیا ہے بھائی صاحب، معذرت کے ساتھ قوالوں کا کیا ہے، نقیبوں کا کیا ہے، خطیبوں اور نعت خانوں کا کیا ہے. وہ 2 گھڑی کا چسکا ہم لوگ آپ کو دیں گے، ہاتھ جمائیں گے اور آپ کی جیبوں سے کچھ ہوا تو وصول کریں گے. آپ نے باجے تبلے سیدھے کیے، برباد تو آپ ہوئے، وہ تو ڈوبے ہی ہیں. کفر کی بات پہ ہاں کہنا بھی کفر ہے. خدا را ان چیزوں کو پڑھیے، ان چیزوں پہ غور کیجیے. ہماری زبانوں سے دن رات بڑی عجیب باتیں نکلتی ہیں جو کہ سراسر کفر ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دوں. جوان سالہ کسی کا بچہ فوت ہو گیا، تعزیت کرنے کے لیے گئے، اللہ نے تیرے چنگی نہیں کی تھی، یہ جملہ کفری ہے.
ٹھیک ہے، وقت تو پہلے ہی رہ گیا، وقت کون رکھتا ہے؟ بتائیں گے مجھے، وقت کون رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، تو پھر جو اس نے وقت رکھا ہے اس سے پہلے جانے کا مطلب کیا ہوگا؟ غور کریں، یہ جہاں بڑا وسیع ہے، یہ بڑا وسیع ہے، اسی لیے سلطان الفقر نے کہا علم و بات کرے فقیری، کافر کرے دیوانہ ہو۔ فقیری کے لیے بھی علم چاہیے، فقیری کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فقیری کے لیے 15 انگوٹھیاں، 10 کڑے، 2-3 لال کھٹے پیے رومال نہیں چاہیے، فقیری کے لیے بھی علم چاہیے۔ اور گاڑی سبحان اللہ کو پتہ لگتا ہے کہ تسی کیڑے پاسے دے ہو، تسی جڑے پاسے دے ہو وہ اسی قرآن حدیث والے پاسے دے۔ سمجھا کہ یہ چہروں کو دیکھ کر ہم نے کبھی اپنے نظریے نہیں بدلے کہ لو جی قصور والے سبحان اللہ نہیں کہتے مسئلہ بدل لو، کیسے بدل لیں؟ آپ اپنے آپ کو بدلو۔ ہم تو تقریر کینٹ پر کہیں گے وما علینا الا البلاغ المبین، کیا مطلب ہے؟ ہمارے ذمہ پہنچانا ہے۔ تو حساب کی بات چلی تھی، اگر تو حساب والی بات پر طے ہو جاتا کہ ٹھیک ہے 50% جنت میں چلے جائیں گے، تو سیدھی بات ہے کہ باقی 50% کے لیے پھر کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، محسوس ہوتا ہے اگلے کلمات سے کہ کریم علیہ السلام نے پوچھا ہوگا الہی وہ تو 50% ہے، یہ جو شفاعت ہے اس میں کتنے کائیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس میں کتنے کائیں گے؟ تو ادھر سے جواب ملا ہوگا محبوب یہ تیری مرضی پر ہے، اس لیے فرمایا میں نے شفاعت رکھ لی کیونکہ اس میں وسعت زیادہ ہے۔ اور ابھی حضرت نے ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام ہے کہ دونوں بزرگوں نے پڑھا، ایک حضرت استاد زمن کا اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کا پڑھا، بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ پیش حق اللہ تعالیٰ کے سامنے، پیش حق مجدہ، مجدہ کہتے ہیں خوشخبری کو، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اچھا پھر آپ آگے دیکھیں، حدیث پاک میں ذکر فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میری شفاعت نیکوکاروں کے لیے ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو میری شفاعت نیکوکاروں کے لیے ہے؟ فرمایا میری شفاعت میری امت کے ان بڑے گناہگاروں کے لیے ہے جن کے گناہوں نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ اور دوسری حدیث میں مضمون شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اور کما قال علیہ السلام میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے۔ نیک حضرات تو سبحان اللہ نہ کہیں کیونکہ وہ تو پہلے بخشے ہوئے ہیں، میں تو سبحان اللہ کہہ رہا ہوں۔ ہاں ہم تو جناب ڈٹ کے ان کی چوکھٹ کے آسی ہیں، سمجھ گئے بھائی صاحب؟ اللہ معاف کر دے، خیر پہ چلنے کی توفیق دے۔ تو بھائی صاحب اب دونوں حدیثوں کو ملائیے، بڑے گناہگاروں کے لیے میری شفاعت، میری امت، میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے۔ اور شاید یہی حدیث ہے جو امام کے سامنے دبستان کھل گیا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، قرض لیتی ہے گناہ،
قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری. واہ واہ، ایک قدم آگے بڑھیے. یہ حدیث مبارکہ جو آپ میں سے حضرات مدینہ عالیہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تکریما و تعظیما میں حاضری سے مشرف ہوئے ہیں، تو وہی ریاض الجنہ یعنی باب السلام سے آئیں گے، باب البقیع سے باب السلام کی طرف جائیں تو باہر جو محرابیں آتی ہیں آخر تک، اور بڑی وہاں پر سبز پلیٹوں کے اوپر گولڈن کلر میں لکھا ہے، وہاں پر بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. جانے عالم علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت حق ہے. سچ فرمایا اللہ کے حبیب، آپ کی شفاعت حق ہے، آپ کی شفاعت حق ہے. فرما میری شفاعت حق ہے. جو اس کو نہیں مانے گا، جو اس کو نہیں مانے گا وہ قیامت والے دن میری شفاعت سے محروم رہے گا، شفاعت کو نہیں پائے گا. ہم تو سوالی ہیں یا رسول اللہ، آپ کی شفاعت کے بغیر ہمارے پاس نہ گزارا ہے، نہ چارہ ہے، نہ چھٹکارا ہے. شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. اچھا، یہ چند حدیث مبارکہ تو جانے عالم علیہ السلام کی شفاعت پر میں نے آپ کی گوش گزار کی. اب آپ کو دوسری کیٹیگری کی طرف لے جاؤں. صرف سرکار ہی نہیں، یہ یاد رکھیے شفاعت کبریٰ کا تاج حضور کے سر پر ہے، پھر حضور کی اجازت سے، پھر حضور کی اجازت سے دیگر طبقات جو ہیں وہ شفاعت کریں گے، جیسے نمائندگی کی جاتی ہے. اب ذرا ان طبقات کا تذکرہ وہ بھی احادیث کی روشنی میں سن لیجئے. بہت زیادہ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں، بہت زیادہ سنیے. سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن شفاعت کریں گے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. آج انبیاء نے بتا دیا کہ سارے انبیاء شفاعت کریں گے. ایک پھر فرمایا شہداء، اس نے بتا دیا کہ شفاعت کی کا اختیار، شفاعت کی اتھارٹی قیامت والے دن شہیدوں کو بھی عطا فرمائی جائے. پہلے کیا ہوئے جی؟ انبیاء، اور پھر ہوئے شہداء، اور تیسری کیٹیگری ہے فرمایا پھر علماء. اور میرے پیر و مرشد بد المشائخ شیخ الحدیث ولی کامل سیدی و سندی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سرہ العزیز نائب محدث اعظم پاکستان، وہ جب یہ حدیث پڑھتے تو ترجمہ فرماتے تھے علماء کا سنی علماء. اس میں ہچکچانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی عالم ہونے کا دعوے دار تو مرزا غلام قادیانی بھی ہے، تو کیا مان لیں گے اسے؟ پرویزی فرقے کا بانی مسٹر پرویز بھی عالم ہونے کا دعویٰ بولے، وہ تو مفسر اعظم ہونے کا مدعی ہے، تو کیا وہ عالم کو شفاعت کرے؟ آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ جو عالم، اور سے سننا ذرا، اب جو عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا قائل نہیں، وہ خود شفاعت کرنے کا اہل کیسے ہو سکتا ہے؟
کیا فلسطین سے انصاف ہو رہا ہے؟ ہمیں ان گوری چمڑی والوں نے ہمیشہ دین سنائی کہ مذہب سے بالا تر ہو کر انسانیت کا سوچو. کیا غزہ کے وہ ہزاروں بچے جو شہید ہو گئے، وہ ہزاروں عورتیں بیٹیاں بہنیں جو شہید ہو گئی، وہ جوان جو بوڑھے شہید ہو گئے، وہ انسان بھی نہیں ہے؟ ہم تو ان خبروں پہ بھروسہ کر کے محسوس کرتے رہے کہ فلاں ملک بھی اٹھ رہا ہے، فلاں بھی اٹھ رہا ہے، پر دن رات لاشیں اٹھ رہی ہیں، ملک کوئی نہیں اٹھا. آپ دور کیا جائیے، کیا ہے اس دنیا میں، کیا ہے عدل و انصاف؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بدماشی ہے، غنڈہ گردی ہے، اجارہ دری ہے،